السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت 2025 میں قیامت کی بہت سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، ایسی نشانیاں کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ نشانیاں بیان کی تھیں تو اس وقت کے سننے والوں کو تعجب ہوتا تھا، حیرت ہوتی تھی کہ کیا واقعی یہ سب چیزیں بھی ہوں گی؟ وہ امیجن نہیں کر پاتے تھے ان چیزوں کو، اس کا تصور نہیں کر پاتے تھے کہ ایسا کیسے ہوگا۔ لیکن وہ چیزیں آج بہت آسانی کے ساتھ رائج ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ بہت ساری چیزوں کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے۔ میں آپ کو قیامت کی ایک نشانی بتاتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے عریانیت عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ زنا اس قدر عام ہوگا، لوگ ایسی سب جگہوں پہ زنا کریں گے کہ لوگ سڑکوں پہ نکل کے زنا کریں گے، اور ایک بندہ گزرے گا، وہ کہے گا کہ او اللہ کے بندے یار ذرا سائیڈ میں جا کے کر لے، دیوار کی اوٹ میں چلا جا، اور یہ شخص اس وقت کا سب سے نیک آدمی ہوگا۔ آپ ذرا سوچئے کہ نیک آدمی منع ہی کر رہا ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جا کے تم اوٹ میں کر لو، تو یہ اس قدر عام ہو جائے گا۔ اسی میں سے فحاشی اور عریانیت کا وہ سیلاب ہے جو اس وقت بہہ پڑا ہے۔ عریانیت جو کبھی آوارگی کی علامت تھی، آج یہ فیشن بن چکا ہے۔ تنگ لباس، ایسا لباس جس میں جسم کی اونچائی نیچائی کا پتہ چلتا رہے، نشیب اور فراز معلوم ہو۔ چھوٹا لباس، ایسا چھوٹا کہ بدن کے اوپر کا حصہ نیچے کا حصہ وہ نظر آ رہا ہو۔ اسی طرح سے ایسے لباس جن کی وجہ سے عورتیں اس طرح کی دکھیں جیسے انہوں نے کپڑے پہنے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 2 قسم کے دوزخیوں کو ابھی نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک وہ ہیں جن کے ہاتھ میں بیل کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے ظلم کر کے، اور دوسری قسم ہے ان عورتوں کی جو کپڑے تو پہنیں گی مگر ایسے کپڑے کہ پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہوگا، اور یہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ آپ دیکھیں مردوں کو کیسے مائل کیا جا رہا ہے، اپنی ریلز ڈال کے، اپنی فوٹوز ڈال کے، ایسی یعنی فوٹوز ہوتی ہیں کہ آدمی اٹریکٹ ہو جائے، آدمی کانٹیکٹ کرنے لگے، پرائیویٹ میسج کرنے لگے، بات چیت ہونے لگے، پھر فون پہ بات چیت ہو، پھر ملاقات طے ہو، پھر ملاقات پہ لوگ جائیں، اور نام بھی ہر چیز کا دے دیا گیا۔ ایسے دن بنائے گئے، چاکلیٹ ڈے، تو فلاور ڈے، ویلنٹائن ڈے، اور کون سے ڈے خدا ہی بہتر جانے، اور اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تو عریانیت کا ایک ایسا سیلاب بہہ پڑا جس کے اندر فیشن کے نام پہ ہماری عورتیں بے حجاب ہو گئیں۔ یہ اس قدر نازک صورتحال ہے، اور قیامت کی یہ وہ نشانی ہے کہ اس میں آج کل عجیب دیندار قسم کے لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں۔ اللہ رب العزت بچائے۔ اس وقت آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کے محافظ اور نگہبان ہیں، اور ساتھ میں ذمہ دار بھی ہیں۔ صرف ان کو کھلانا پلانا پہنانا اڑانا ہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے بچے صحیح لباس پہنے، آپ کی بچی پردہ کرے، آپ کا بچہ نماز پر محافظت کرے، نماز کی پابندی کرے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، اور ہر ایک شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں یعنی اس کی ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی بیٹی نے پردہ کیوں نہیں کیا تھا، آپ نے اسے کیوں کچھ نہیں کہا۔ آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی بیوی کے بارے میں کہ تم نے ایک ایسی بیوی کو کیسے رکھا جو یعنی اس طرح کے لباس پہن کے باہر جاتی تھی، فیشن کے نام پہ وہ زیب و زینت اختیار کر کے گھر سے باہر جایا کرتی تھی۔ سوال تو کیا جائے گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ سوئے میرے بھائی اور میری بہن، اس وقت ضرورت ہے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی اور اللہ کے حدود میں آ جانے کی۔ جو حدود اللہ نے قائم کیے ہیں اس کے اندر آ جائیے، پھر آپ جو چاہیں کریں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔